बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूँ दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो, आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। पाकिस्तान का अमरीका के साथ तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ और नए टैरिफ के हवाले से मुज़ाकरात के लिए आला सतही वफ़द भेजने का फ़ैसला। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की बरामदात में इजाफे और अमरीका की जानिब से दरामदात पर लगाए गए नए टैरिफ पर जायज़ा इजलास आज इस्लामाबाद में मुनक्किद हुआ। इजलास में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसाक डार, वफाकी वज़रा अहद खान चीमा, मोहम्मद औरंगज़ेब, मशीर वज़ीर आज़म सैयद तौकीर शाह दीगर समेत मुतल्लिका आला हुकाम ने शिरकत की। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वफ़द में मारूफ कारोबारी शख्सियात और बरामद कुनंदगान की भी शमूलियत। वफ़द को वज़ीर आज़म की जानिब से अमरीका की जानिब से दरामदात पर लगाए गए नए टैरिफ पर मुज़ाकरात के बाद मुस्तक़बिल के लिए बाहिमी तौर पर मुफीद लाहे अमल तय करने का टास्क सौंप दिया गया। वज़ीर आज़म को इजलास में अमरीका की जानिब से लगाए गए नए टैरिफ पर स्टेयरिंग कमेटी और वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट और मुस्तक़बिल का मुजव्वज़ा लाहे अमल पेश किया गया। इजलास को मुख्तलिफ मुतबादिल लाहे अमल पेश किए गए। इस दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि अमरीका पाकिस्तान के तिजारती ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। हुकूमत अमरीका के साथ तिजारती शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहां है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हाफिज़ नईमुर रहमान की क़यादत में जमात इस्लामी के वफ़द ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की क़यादत में मुलाकात करने वाले 3 रुकनी वफ़द में लियाकत बलोच, आसिफ लुकमान काजी शामिल थे और मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल की बिलाइश्तियाल बमबारी और जुल्म सितम पर बैनुल-अक़वामी कुव्वतों की खामोशी पर तशवीश का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने गजा के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जारी सेहूनी जुल्म जबर के खिलाफ हर बैनुल-अक़वामी फोरम पर आवाज़ उठाने और पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने के अज़्म का इयादा करते हुए कहा कि सेहूनी जुल्म जबर के शिकार निहत्ते फ़लस्तीनी बहन भाइयों की हिमायत के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने बिजली की कीमतों में हालिया कमी पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म का कहना था कि हुकूमती टीम तवानाई के शोबे में तवील मुद्दती इस्लाहात लाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। तवानाई के शोबे में मज़ीद इस्लाहात आम आदमी की ज़िंदगी में आसानी को मद्देनज़र रखते हुए तश्कील दी जा रही हैं। वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना था कि मुश्किलात के बावजूद आवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी और ये मिशन जारी रखेंगे। पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। सदर रियासत आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के एजाज़ में मीरपुर कायद-ए-आज़म स्टेडियम में ईद मिलन पार्टी का इनेकाद किया गया। इस मौके पर बड़ा जलसा-ए-आम भी मुनक्किद किया गया। कायद-ए-आज़म स्टेडियम मीरपुर में जलसा-ए-गाह आमद पर अहलियान मीरपुर ने अपने महबूब कायद का वालियाना अंदाज में तारीखी इस्तकबाल किया। जलसे में वज़राए हुकूमत, सियासी शख्सियात, वकला बरादरी, अंजुमन ताजरान, मीडिया नुमाइंदगान समेत मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर जलसे-ए-आम से खिताब करते हुए सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि तहरीक आज़ादी कश्मीर की कामयाबी के लिए हम वक्त जदोजहद रोज़े अव्वल से ही इनकी सियासत का मरकज़ो महवर रही है। आज वो एक मरतबा फिर इस अज़्म को दोहराते हैं कि मकबूजा कश्मीर की मुकम्मल आज़ादी तक हर महाज पर पूरी इस्तकामत से अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। सदर आज़ाद कश्मीर ने कहा कि रठोया हरियाम पुल की तकमील के मंसूबे पर काम तेज़ी से जारी है। जल्द ये मंसूबा पाया तकमील तक पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि मीरपुर में पार्किंग प्लाजा का इफ्तिताह कर दिया है। ये प्लाजा आज़ाद कश्मीर का सबसे पहला पार्किंग प्लाजा है। सियासी वाबस्तगी बालाए ताक रखकर मीरपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के क़याम के लिए जदोजहद करना होगी। सदर रियासत का कहना था कि सी-पैक मंसूबे के तहत मीरपुर मुजफ्फराबाद मानसेरा मोटरवे को फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए। मीरपुर में सी-पैक विजिटर सेंटर का क़याम अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। सदर ने मजीद कहा कि मीरपुर के मुख्तलिफ सेक्टर्स और शहर की दीगर अहम शहरात की मुकम्मल तामीर कर चुकी है और बाकी मानदा सड़कें भी जल्द मुकम्मल कर ली जाएंगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि तहरीक आज़ादी कश्मीर को हर हाल में इसके मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। कुरान पाक में जिहाद का हुक्म है। मैं हर जगह बरमला कहता हूँ कि हमें खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं, ना ही शोगुड अंदाज में बात करने की ज़रूरत है। और वज़ीर आज़म इनवारुल हक का ऑल पार्टी सूरत कॉन्फ्रेंस के ज़ेर तमाम
کشمیر ریزسٹنس کے حوالے سے عنوان سے منعقدہ کشمیر کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ بھارت اگر بلوچستان میں گڑبڑ سے باز نہ آیا تو اس کا بھرپور جواب مقبوضہ کشمیر میں دیا جائے گا۔ بھارتی خفیہ ایجنسی رو آزاد کشمیر میں پوری طرح 5th جنریشن اور مسلط کر چکی ہے اور 5th جنریشن وار کو مسلط کر چکی ہے۔ کشمیریوں کی تقسیم کرنے اور انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جسے ناکام بنا دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عوام، مسلح افواج پاکستان اور بالخصوص سپہ سالار پاکستان جنرل سید عاصم منیر کے مشکل حالات کے باوجود مسئلہ کشمیر پر جو جاندار موقف اختیار کیا اس پر ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہماری صفوں میں جو انتشار ہے اسے دور کرنا ہے۔ نہ پاکستان کی جانب سے مسئلہ کشمیر پر کوئی کمزوری ہے، نہ آزاد کشمیر میں کوئی کمزوری ہے، ہمیں عملی اقدامات کی طرف جانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشاہد حسین سید کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، جس کے حصے کا جو کام ہے اسے کرنا چاہیے۔ آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت، حریت کانفرنس اور دیگر سٹیک ہولڈرز کو اپنا اپنا کام کرنا ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا کہنا تھا کہ بطور وزیر اعظم کہتا ہوں جو قرآن پاک میں کہا گیا سب برحق ہے، ہمیں جہاد کے لفظ سے خوفزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گھنڈا پور نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی بہنوں حامد رضا اور دیگر کی غیر قانونی حراست افسوسناک ہے۔ اپنے ایک بیان میں وزیر اعلیٰ علی امین گھنڈا پور نے کہا کہ حراست میں لینے کے بعد ان کو اڈیالہ سے 80 کلومیٹر دور ویرانے میں چھوڑنا قابل مذمت ہے۔ پنجاب پولیس کا خواتین کے ساتھ ناروا سلوک ریاستی جبر و تشدد اور فسطائیت کی بدترین مثال ہے۔ وقت آنے پر اس کا حساب لیا جائے گا۔ علی امین گھنڈا پور کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی تمام حدیں پار کر رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی تک ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ ان سے ملاقات کی اجازت نہ دینا قانون اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملاقات کی اجازت نہ دینا عدالتی حکم کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ عدلیہ اپنے احکامات اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لے یا ہمیں وہ فورم بتائے جہاں ہم انصاف کے لیے رجوع کر سکیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے مزید کہا کہ حکومت کو نہ عدالتی احکامات کی کوئی پرواہ ہے اور نہ بنیادی انسانی حقوق کا لحاظ ہے۔ ملک میں اس وقت قانون کی عملداری کا نام و نشان تک نہیں۔ حکومت ملک کو انارکی کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ اور سابق وفاقی وزیر شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، دعا کریں روشنی ہو جائے۔ انسدادی دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں 9 مئی GHQ حملہ کیس کی سماعت کے بعد گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ 36,000 مقدمات 4 ماہ میں کیسے مکمل ہوں گے۔ ان مقدمات کا 4 ماہ میں پائے تکمیل تک پہنچانا کافی مشکل ہے، اور انہوں نے کہا کہ دکانداروں اور تاجروں کے کاروبار میں کمزوری آ گئی ہے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، دعا کریں کہ روشنی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان اور اس کے عوام کے لیے بہتری کے حالات پیدا کرے۔ مقدمات میں نامزد 36,000 لوگوں کے لیے انصاف ہو۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو میری طرح یہاں موجود بھی نہیں تھے لیکن ان کا نام لسٹ میں شامل کیا گیا۔ سابق وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف دے گا اور انصاف آسمانوں سے آتا ہے، بہت جلد انصاف کی فتح ہوگی۔ واضح رہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے انسدادی دہشت گردی کی عدالتوں کو سانحہ 9 مئی 2023 سے متعلق کیسز کا روزانہ کی بنیاد پر ٹرائل کر کے 4 ماہ کے اندر اندر فیصلے جاری کرنے کا حکم دیا ہے، جبکہ عدالت عظمیٰ نے ہر 15 دن کی پیش رفت رپورٹ متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو پیش کرنے کا حکم بھی جاری کیا ہے۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں MNCH کے ملازمین ایک بار پھر سراپا احتجاج بن گئے۔ ملازمین نے 13 ماہ سے تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر بھرپور احتجاج کیا۔ احتجاج میں ملازمین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ دوران احتجاج ملازمین کا کہنا تھا کہ موجودہ آزاد حکومت ہمیں ہر 3 ماہ بعد نکال کر روڈ پر پھینک دیتی ہے۔ ہم نے اس ادارے کے لیے 15 سال سے زیادہ عرصہ وقف کیا ہے، جبکہ اب ہمیں نکالا جا رہا ہے۔ ملازمین نے کہا کہ انہیں 13 ماہ سے تنخواہ نہیں دی جا رہی، جس کے باعث قسم پرسی کے حالات میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اور نوبت فاقوں تک جا پہنچی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر طرف تو حکومت روزگار فراہم کرنے کے وعدے کر رہی ہے، جبکہ دوسری طرف پہلے سے موجود ملازمین کو برطرف کیا جا رہا ہے، ہم سے روزگار چھینا جا رہا ہے، ہمارا معاشی قتل کیا جا رہا ہے۔ ملازمین کا کہنا تھا کہ ہمیں دوبارہ سے اپنی نوکریوں پر بحال کیا جائے اور ہماری تنخواہیں ادا کی جائیں۔ اگر ہمیں دوبارہ بحال نہ کیا گیا تو اپنے اہل و عیال کے ساتھ MNCH کے دفتر کے باہر بیٹھ کر دھرنا دیں گے۔ راولپنڈی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن ڈرگ فری پنجاب کے تحت CPO سید خالد ہمدانی کی ہدایت پر
منشیات کی روک تھام کے لیے آگاہی مہم کے سلسلے میں تھانہ سٹی میں واک کا اہتمام کیا گیا۔ واک کا مقصد منشیات کا خاتمہ اور نوجوان نسل کو منشیات کی لعنت سے بچانا ہے۔ مزید تفصیلات عثمان عباسی کی اس رپورٹ میں۔ تھانہ سٹی کے علاقے میں منشیات کی روک تھام اور نقصانات کے حوالے سے آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا۔ آگاہی واک میں سینیٹر ناصر محمود بٹ، پاکستان سویٹ ہومز کے بانی چیئرمین زمرد خان، ڈی ایس پی سٹی اظہر شاہ، ایس ایچ او تھانہ سٹی راجہ ارشد، ایس ایچ او تھانہ پیروہدائی کاشف، چیئرمین ضلعی امن کمیٹی اور ڈسٹرکٹ خطیب حافظ اقبال رضوی، شیخ وحید سمیت دیگر پولیس افسران، سول سوسائٹی، انجمن تاجران اور شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ آگاہی واک میں سینیٹر ناصر بٹ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ڈرگ فری پنجاب کا ویژن ایک احسن اقدام ہے جس سے نوجوان نسل کو منشیات جیسی لعنت سے بچایا جا سکتا ہے، جس کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ منشیات کی روک تھام اور نقصانات کے حوالے سے مساجد میں آگاہی خطاب اور پمفلٹس بھی تقسیم کیے جا رہے ہیں، جبکہ پاکستان سویٹ ہوم کے بانی زمرد خان کا گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ وہ منشیات کی روک تھام میں اپنا کردار ادا کریں گے، منشیات کے عادی لوگوں کے علاج معالجے کے لیے تمام سہولیات فراہم کریں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز سے بھی منشیات کا مکمل خاتمہ کیا جائے تاکہ نوجوان نسل کو بچایا جا سکے، جبکہ ایس ایچ او تھانہ سٹی راجہ ارشد کا کہنا تھا کہ اس آگاہی واک کا مقصد علاقہ میں منشیات فروشوں کے خلاف بڑے کریک ڈاؤن کا آغاز ہے تاکہ نوجوان نسل کو اس لت سے بچایا جا سکے اور منشیات فروشوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ واک کے اختتام پر ڈسٹرکٹ خطیب حافظ اقبال رضوی نے شہدائے پولیس، غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں، افواج پاکستان اور ملک کی امن و سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی۔ خبرنامے کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ مظفرآباد میں موجود غیر قانونی افغان شہریوں کی اپنے وطن واپسی کے سلسلے میں مظفرآباد ضلع انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے آپریشن کیا گیا۔ آپریشن کے دوران 48 غیر قانونی افغان شہریوں کو اسسٹنٹ کمشنر رورل مظفرآباد اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس پٹیکا نصیر آباد کی نگرانی میں ٹرانزٹ پوائنٹ لنڈی کوتل تورخم منتقل کیا گیا۔ ضلع مظفرآباد کی حدود میں 3 ہولڈنگ پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں جن پر موجود افغان شہریوں کے بحفاظت نقل کے سلسلے میں ہر ممکن سہولت ضلع انتظامیہ کی جانب سے فراہم کی جا رہی ہے۔ افغان باشندوں کو حکومت آزاد کشمیر کی جانب سے قائم کردہ ہولڈنگ پوائنٹس پر سہولیات اور انتظام و انصراف کو مثبت انداز میں سراہا جا رہا ہے۔ راولاکوٹ افغان مہاجرین کے انخلاء کے لیے وقت ختم، غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کی روانگی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ضلع انتظامیہ ڈپٹی کمشنر پونچھ سردار عمر فاروق، ایس ایس پی ریاض مغل، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ممتاز بٹ کی سربراہی میں 2 خاندانوں پر مشتمل 17 افغان مہاجرین کو باعزت طریقے سے رخصت کر دیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر پونچھ سردار عمر فاروق نے کہا ہے کہ افغان مہاجرین کی وطن واپسی کے لیے ٹرانسپورٹ اور فول پروف سیکیورٹی کا بندوبست کیا گیا ہے جو تورخم بارڈر تک مہیا کی جائے گی، جبکہ ان کا مزید کہنا تھا کہ افغان مہاجرین کو پاکستان میں دوبارہ کاروبار کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر ویزا شرائط مکمل کرنی ہوں گی جس کے بعد انہیں کاروبار کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ سب ڈویژن سوانی میں عوامی شکایات پر انتظامیہ سمانی کی جانب سے موٹر سائیکل پر آئس کریم، کلفی فروخت کرنے پر پابندی عائد، دفعہ 144 نافذ۔ اسسٹنٹ کمشنر سمانی میاں حسام ساجد نے سب ڈویژن سمانی کی حدود میں موٹر سائیکلوں پر پھیری لگا کر آئس کریم اور کلفی فروخت کرنے پر پابندی عائد کرتے ہوئے دفعہ 144 نافذ کر دی۔ اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ مضر صحت آئس کریم اور کلفیاں کھانے سے بچوں کی صحت بری طرح متاثر ہو رہی ہے، جبکہ غیر ریاستی افراد کی طرف سے پھیری لگانے سے جرائم میں اضافے کے بھی امکان ہیں۔ اور اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر سمانی حسام ساجد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ غیر معیاری اور مضر صحت اشیاء فروخت کرنا جرم ہے۔ شہری اپنے محلے اور علاقے پر نظر رکھیں، ایسے افراد کی نشاندہی کریں اور انتظامیہ اور پولیس کو اطلاع دیں جس پر ہر صورت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ کراچی کے کریک کلب نے انڈر 23 ورلڈ کپ اسکواش چیمپئن شپ کے میچز کا انعقاد کیا گیا اور ورلڈ اسکواش کی جانب سے یہ نیا میگا ایونٹ متعارف کروایا گیا جو کہ سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی سربراہی میں پاکستان اسکواش فیڈریشن کی جانب سے منعقد کیا گیا۔ 6 سے 10 اپریل 2025 تک جاری رہنے والے اس ٹورنامنٹ کے دوران پاکستان، کینیڈا، کولمبیا، مصر، انگلینڈ، فرانس، ہانگ کانگ، چین، ایران، جاپان، کویت، ملیشیا، مالٹا، نیدرلینڈز، پولینڈ، رومانیہ، سنگاپور،
जनूबी अफ्रीका, स्पेन, श्रीलंका, स्विट्जरलैंड और अमेरिका समेत 23 ममालिक के 34 मर्द और 22 खवातीन खिलाड़ी टाइटल के हसूल के लिए अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाएंगे और अंडर 23 वर्ल्ड स्काउट चैंपियनशिप की मेज़बानी के जरिए पाकिस्तान में मज़ीद हाई प्रोफाइल बैनुल-अक़वामी स्पोर्ट्स मुकाबलों की मेज़बानी की राह हमवार होगी, जिससे मकामी प्लेयर्स को दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों के मद्दे मुकाबल खेलने के वसी मौके हासिल होंगे। अब तक के लिए इतना ही। जम्मू कश्मीर डिजिटल से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।